اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصين معه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات وجمع الله عزیزان محترم، ہماری گفتگو ایک مرحلے تک پہنچی تھی اسی آیت کے ضمن میں، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے ایک ذمہ داری سونپی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیسی آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ وقودها کا جو لغوی معنی ہے اس کو تھوڑا سا میں اور واضح کر دوں کہ جیسے آگ جل رہی ہو کہیں پہ، آپ اندازہ کریں کس معنی میں، اور اس میں آپ شعلہ بھڑکانے والی چیز ڈال دیں، جیسے مثال کی طرف پیٹرول ڈال دیا آپ نے، کوئی ایسی چیز ڈال دی، اس سے آگ اور بھڑکتی ہے، اسے کہتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کے ایندھن جو ہیں وہ انسان، یعنی جب انسان جائے گا اس میں تو آگ اور بھڑکے گی۔ یہ ہے، اس آگ سے بچانے کی ذمہ داری انسان کو سونپی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ذمہ داری وہ ہے کہ جو سب کے اوپر ہے، اس میں اختصاص نہیں کیا گیا، یعنی قید نہیں کیا گیا۔ دیکھیے حکم جو ہوتے ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں، بہرحال میں فقہی بحث نہیں کروں گا یہاں پہ، کہ بعض آیات جو ہوتی ہیں، بعض حکم جو ہوتے ہیں وہ تقیید ہوتے ہیں، ان میں قید ہوتا ہے کہ مثلا یہ فلاں، یہ قید نہیں، یہ عام ہے، مطلق ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، صرف اپنے آپ نہیں بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جہنم کی آگ سے ہم ڈائریکٹ نہیں بچا سکتے، لیکن وہ اسباب، وہ عوامل جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہم اس سے بچا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے گھروں میں آتے ہیں، آپ نے جیسے مثال کے طور پر آپ نے پریکاشنری اسٹیپ لیا ہوتا ہے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے، مچھر بہت زیادہ ہیں، آپ نے کیا کیا؟ نیٹ لگا دیا ہر جگہ، دروازے پہ چاروں طرف۔ کس لیے؟ تاکہ آپ پروٹیکٹڈ رہیں گھر کے اندر، کس چیز سے؟ ملیریا سے، ڈینگو سے، ان چیزوں سے آپ پروٹیکٹڈ رہیں۔ تو آپ نے ایک تدبیر کیا، کس لیے؟ تاکہ اپنے ہیلتھ کو، اپنی امیونٹی کو سلامت رکھنے کے لیے، سالم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے یہ پریکاشنری اسٹیپس لیے۔ قرآن یہی بات کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس کے لیے قرآن نے مزید اشارے کیے ہیں کہ کیا کرو، اسٹیپس کون سے لو، اور اس میں سب کا رول قرآن نے ڈیفائن کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ رول صرف ایک انسان کا ہے یا
مثلا ہسبینڈ کا رول ہے، وائف کا رول نہیں، وائف کا رول ہے ہسبینڈ کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے سب کے رول کو بیان کیا ہے کہ کس کا رول کیا ہے، اور اس کو قرآن نے بخوبی بیان کیا ہے۔ کچھ پوائنٹس جس میں نے کہا کہ اس موضوع کے تحت تاکہ ڈائیورٹ نہ ہوں میں موضوع سے، تو یہاں پر اب واجب جو ہوتے ہیں، اب میں تھوڑا سا بحث کو واضح کروں تاکہ آپ کے لیے واضح۔ دیکھیے واجب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ واجب جب ہم کہتے ہیں واجب، ایک واجب وہ ہے کہ واجب عینی میں، کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے انجام دے دیا، واجب عینی میں کسی نے انجام دے دیا تو ساقط ہو گیا دوسرے پر سے، یہ واجب کفائی میں کہتے ہیں آپ، لیکن واجب عینی میں بھی ایک ہے۔ کہاں پہ؟ جیسے شوہر پر واجب ہے گھر کا خرچ دینا، وہ نہیں کما رہا ہے، کسی اور نے دے دیا، ذمہ داری اس کی پوری ہو گئی، ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ بھائی آپ دے رہے ہیں، یعنی بچوں کے اخراجات، بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ کس پر؟ گھر کے فیملی ممبر کی جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس پر واجب ہے۔ لیکن یہ ہیڈ آف دا فیملی اگر کوئی اس رسپانسبلٹی کو قبول کر لے رہا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، فرض کے لیے خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ نہیں کچھ کر سکتا، پیرالائزڈ ہو گیا، اس صورت میں وجوب تو اپنی جگہ باقی ہے، وجوب تو ہٹا نہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ پیرالائزڈ ہو گیا تو واجب ہٹ گیا، نہیں، واجب تو اپنی جگہ باقی ہے، لیکن کوئی دوسرا انجام دے رہا ہے تو ساقط ہو گیا اس پہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دوسرا انجام دے رہا ہے تو ساقط ہو گیا۔ لیکن ایک بار یہ کہ واجب عینی ایسا ہے کہ وہ دوسرا انجام نہیں دے سکتا، وہ آپ کو خود کرنا ہے۔ جیسے نماز پنجگانہ، آپ ڈیلی نماز جو ہے وہ آپ کو خود پڑھنی ہے، چاہے کسی بھی سچویشن میں ہو، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ واجب کفائی میں کیا ہے؟ ایک بار یہ ہے کہ کوئی دوسرا انجام دیتا ہے تو ساقط ہو گیا، جیسے میت۔ لیکن واجب کفائی میں بھی ایک بار ایسا ہے کہ دوسرا انجام دے گا اس کے باوجود بھی ساقط نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک میت کی نماز کیا ہے؟ واجب کفائی، واجب کفائی ہے، کوئی بھی انسان پڑھ دے۔ لیکن اگر فرض کر لیجیے اسی نماز کو ایک دیوانہ انسان پڑھ دے تو ساقط نہیں ہوتا دوسروں پر سے، دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ ادا کریں۔ غور کریں اس بات پہ آپ، دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس نماز کو ادا کریں۔ یعنی دیوانے اگر نماز میت پڑھ دے رہا ہے تو یہ واجب کفائی ہے، کوئی دوسرا پڑھتے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دیوانہ پڑھ رہا ہے تو ساقط نہیں ہوگا، اس میں پھر آپ کو پڑھنا ہے جب تک ایک سالم انسان۔ دیکھیے شریعت نے تمام چیزوں کو مشخص کیا ہے۔ پہلی چیز شریعت نے جب دیکھی، تشیع میں ایک خاصیت ہے، خصوصیت ہے۔ اگر آپ تمام مذاہب کا مطالعہ کریں، ادیان کی بات چھوڑ دیں آپ، اگر ادیان کا مطالعہ کریں اس میں اسلام، اور مذاہب کا مطالعہ کریں تو اس میں تشیع میں آپ کو ایک چیز دکھ کر آئے گی کہ تشیع میں تمام احکام میں جو گورننگ چیز ہے وہ عدل ہے، جسٹس، کہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہر جگہ۔ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ذرہ برابر بھی کسی کے حق میں کہیں پر کوتاہی نہیں کی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ بات آئے گی تو میں عرض کروں گا، کہتا ہے امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فضل شریف کے بارے میں، جو کہا گیا ہے کہ آئیں گے اور عدل و قسط دنیا کو بڑھیں گے، وہ عدل و قسط کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا ریلیجن میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ جو واجب تربیت کے حوالے سے جو بات ہے وہ سب کے لیے، یعنی اہل خانہ کی حفاظت کرنا، یہ والدین میں سے کوئی ایک انجام دے۔ اب مثال کے طور پر ہسبینڈ یا وائف کوئی انجام دے رہا ہے تو مباشری ہے، یعنی ڈائریکٹ طور پر انجام دے رہے ہیں۔ ایک بار یہ ہے کہ فیملی کی رسپانسبلٹی بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہسبینڈ یا وائف دونوں ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو آپ اسے مباشری کہتے ہیں، یعنی اصطلاح میں ٹیکنیکل ٹرم میں ہم کہتے ہیں مباشری، کہ آپ جو ہیں ڈائریکٹ طور پر تربیت کر رہے ہیں۔ ایک بار ہے کہ نہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ کیپیبل نہیں ہیں، صلاحیت نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کر سکیں، تو آپ کسی کو اجیر کر لیتے ہیں، جیسے کوئی ٹیچر ہے، کوئی عالم ہے، آپ نے اس کی ذمہ لگایا کہ بھائی میرے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہوتا ہے اکثر عام طور پہ
آپ اکثر بچوں کو بورڈنگ اسکول میں بھیجتے ہیں، کس لیے بھیجتے ہیں بچوں کو بورڈنگ اسکول میں؟ آپ کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ بورڈنگ اسکول میں بچہ جب جائے گا تو وہ کمپیٹنٹ ہوگا. یاد رکھیے گا یہ ورڈ، کمپیٹنٹ ہوگا. کس چیز میں کمپیٹنٹ ہوگا؟ دنیاوی کمپٹیشن میں کمپیٹنٹ ہوگا. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اچھی جاب ملے گی، اچھی سوسائٹی مینٹین کرے گا، اچھی شادی ہوگی، اچھی بہو آئے گی، ہمارا فیملی اسٹیٹس بڑھے گا. ہم نے ڈیفائن کس چیز میں کر دیا اپنے آپ کو؟ اسٹیٹس سمبل کے طور پر. یعنی اب کمپیٹنسی جو ہے بچے کی وہ اسٹیٹس کے لیے آپ کر رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں کر رہے ہیں. جب آپ اپنے اسٹیٹس کے لیے کر رہے ہیں تو بچہ بھی اپنے اسٹیٹس کو بنائے گا. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کی ہندوستان کا واقعہ ہے، کہیں باہر کا نہیں. جب اس زاویے سے لوگ دیکھتے ہیں، فیملی کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ پیش آتا ہے. ایک واقعہ تھا ایک شہر کا، میں نام نہیں لوں گا شہر کا. لڑکے نے ایک پروفیشنل کورس کیا جو زمانے میں آیا تھا اور بہت ڈیمانڈ تھی اس کی. باپ کیا تھے؟ باپ معاملے سے کسان تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ جو فارمر ہوگا، جو کسان ہوگا، جو کھیتی باڑی کر کے اپنے بچے کو اس زمانے میں، یعنی آج سے 30 35 40 سال پہلے، وہ بچے کو اس پروفیشنل کورس کے لیے بھیج رہا ہوگا تو کتنی محنت کی ہوگی اس نے، کتنی محنت کی ہوگی اس نے. بھائی پورا اپنا سرمایہ اس نے لگا دیا ہوگا. ان کا بچہ گیا، لیکن چیز کیا تھی کہ میرا اسٹیٹس بڑھے. چونکہ یہ ذہنی میں بات تھی کہ خاندان والے ہمیں کسان ہونے کی وجہ سے، میں فارمر ہونے کی وجہ سے ہمیں ریسپیکٹ نہیں دیتے، اسٹیٹس میرا نہیں مانتے، لہٰذا اس چیز کو ہم کریں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، اب یہ تربیت کا دیکھیں برا اثر کہاں پہ آتا ہے کہ بچے نے کورس کر لیا. کورس کیا تو وہیں پہ ایک لڑکی سے ملاقات بھی ہو گئی، اور اس کے بعد سے وہ بھی لڑکی پروفیشنل کورس کر رہی تھی. اب لڑکی نے کہا بھائی ایسا ہے کہ تمہیں رشتہ مانگنا ہے تو اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤ. اب یہ بڑا بس و پیش میں کشمکش میں کیا کریں. بھائی ہمارے باپ کو ایک لفظ انگریزی آتی نہیں، یہ خاندان اتنا بڑا، اسٹیٹس اتنا بڑا ان کا. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جاننے والوں میں سے اپنے محلے کے ایک آدمی کو اپنے فادر کے طور پر پیش کیا. اپنے باپ کو کہا کہ یہ ہمارے فادر ہیں، اور انہوں نے جا کے بات کی. یہ شادی ہو گئی کسی دھوکے دھڑی میں، سب شادی ہوئی، سارا ہوا. معلوم ہے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے سب دھوکے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ لڑکی کو راز کھل گیا 1 سال کے اندر کہ بھائی یہ تو ساری چیزیں فیک تھی، غلط تھی، اور طلاق ہوا. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے لگتے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس کچھ چیزوں کی پاور ہوتی ہے. مثلا 3 پاور بہت مشہور ہے، میں بات کو بیان کرتے ہوئے پاور آف اسٹیٹ، پاور آف ویلتھ، اور پاور آف پریس. آپ دیکھ لیں اس کا، آپ اس ملک میں دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے. پاور آف اسٹیٹ کیا ہے؟ پاور آف ویلتھ کیا ہے؟ بھائی جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. ایک سے ایک مفکر بیٹھے ہوں گے لیکن وہی کہیں گے جو میں چاہوں گا. غور کر رہے ہیں آپ ٹی وی دیکھ لیں پروگرام میں، ایک سے ایک پڑھے لکھے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن بولیں گے وہی جو ویلتھ کہے گا ان کو، دولت کہے گی بھائی یہ کہنا ہے تمہیں، یہ اسکرپٹڈ ہے، یہ بیان کرنا ہے. اور اس کے بعد سے کیا ہے؟ پاور آف پریس، وہ معلوم ہے آپ کو. اب ویلتھ اور پریس تو ایک ہو گئی ہے. اب یہ دونوں ملا کے چلا رہے ہیں کس کو؟ پاور آف اسٹیٹ کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں. تو جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر کوئی بھی سسٹم ہے جس کے پاس یہ پاور ہوتا ہے وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کرتا ہے اپنے اعتبار سے. فرعون کی فرعونیت اسی وقت تک باقی تھی کہ جب تک کہ اس کے پاس یہ 3 پاورز موجود تھی. نمرود کے پاس جب تک یہ 3 پاورز تھیں اس کی نمرودیت موجود تھی. یہ بہت ہی مشکل ہے، یعنی واقعاً آپ کو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جس کے پاس نہ پاور آف اسٹیٹ ہو، نہ پاور آف ویلتھ ہو، نہ پاور آف پریس ہو، اس کے باوجود بھی وہ زندہ رہے. یہ مثال صرف اہل بیت کی زندگی میں آپ کو ملے گی.
اہل بیت سے پاور آف اسٹیٹ بھی لے لیا گیا، پاور آف ویلتھ فدق کی شکل میں لے لیا گیا، پاور آف پریس لے لیا گیا، حدیث کی تحریم حدیث کے ذریعے سے پابندی لگا کر حدیثوں پہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے آج ہر دل میں حسین کا نام، ہر گھر میں، ہر قدم پہ، یعنی آپ جہاں چلے جائیں دنیا کے کسی کوچے کنار میں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم انسپائریشن کہاں سے لیتے ہیں تو وہاں سے لے لیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یونیک ہیں، جو آپ کو ملے نہیں، معجزہ ہے، یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک معجزہ ہے کہ جن کے در سے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی اس وقت تک کمال پہ ہے کہ جب تک ذکر حسینی حق کے ساتھ ادا ہو رہا ہے۔ میرے جملے پر غور کیجیے گا، جب تک ذکر حسینی حق کے ساتھ، حسینی حق کی بات کر رہا ہوں میں، حسینی حق کے ساتھ ادا ہو رہا ہے، آپ کمال پہ ہیں۔ جس دن حسین کے حق کو پامال کیا گیا اس دن آپ بھی پامال ہو جائیں گے۔ غور کیجیے میری بات میں جو عرض کر رہا ہوں، حسین کا حق کیا ہے؟ حسین کا حق یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو پیش کی جائے آپ کے سامنے، جو امام حسین کا ہدف تھا۔ تو یہاں پر آپ آگے دیکھیں کہ یہ جو تینوں پاورز ہیں آپ کو ہر جگہ ملے گی، لیکن جس فیملی کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کریں گے، تو پھر وہاں پر اس کی فکر مادی ہو جاتی ہے۔ خدا صاف طور پہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزیز کون ہے؟ جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزیز ہے۔ اور اللہ جس کے دل میں چاہے اس کی محبت ڈال دے۔ بھائی آپ ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچھوں، حور کے اندر کون سی بات تھی؟ حور تو امام حسین کا بہت بڑا دشمن تھا، دشمن تھا نا، اس میں تو انکار نہیں ہے آپ کو۔ بھائی 1000 کا لشکر لے کر اس نے آ کے امام حسین کو گھیر لیا، اور امام حسین نے کربلا میں لا کے محدود کر دیا، گھیر دیا چاروں طرف سے۔ لیکن وہی حور دیکھ رہا ہے کہ امام حسین تنہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر، دیکھیں یہ آسان نہیں ہے۔ حور کی مثال میں ایسے دوں جیسے 4 اسٹار جنرل۔ اس وقت انڈیا میں کتنے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں؟ آپ دیکھیں کتنے لیفٹیننٹ جنرلز اس وقت انڈیا میں ہیں؟ 13-14 ہیں، تمام کورس کو ملا لیں، سب کو ملا لیں، یعنی ایک 4 اسٹار جنرل جسے ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ 4 اسٹار جنرل جو ہے وہ تھا وہ حور۔ کیا کیا اس نے احساس کیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، آ کے امام کے لیے قربان ہو گیا۔ ضحاک ابن عبداللہ، کون شخص؟ جو امام کے ساتھ ہے، عصر عاشور تک امام کے ساتھ ہے، اور جب دیکھتا ہے امام تنہا رہتا ہے تو کہتا ہے مولا اب ہم جا رہے ہیں، میرا کام ختم۔ دونوں چیز دیکھیں آپ، کربلا کے میدان میں ایسا نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ یعنی وہ شخص جو پہلے حملہ ور ہوتا ہے، یزیدی لشکر کو میں کئی لوگوں کو مارتا ہے، امام حسین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن عین موقع پر جب دیکھتا ہے، بہل اس سے پہلے امام کو کہا تھا کہ اگر امام میں دیکھوں گا آپ اکیلے رہ گئے، کوئی آپ کی مدد کو نہیں ہوگا، میں چھوڑ دوں گا ساتھ آپ کا۔ آگے کہتا ہے امام تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ امام نے کیسے جاؤ گے؟ کہا میں نے اپنے گھوڑے کو چھپا کے رکھا ہوا ہے خیمے میں۔ آپ دیکھیں یعنی توفیق سلو، کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی دنیاوی اسٹیٹس کی پرواہ تھی۔ غور کر رہے ہیں میری بات پہ آپ؟ دنیاوی اسٹیٹس کی پرواہ تھی کہ اگر میں نہیں رہوں گا تو میرا اسٹیٹس کیا رہے گا، اگر میں نہیں رہوں گا تو میرا اسٹیٹس کیا رہے گا۔ تو یہاں کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اہل فیملی کو بچانے کی ذمہ داری یہ سب کے اوپر، وہاں پر خوف اس لیے کہ تربیت کا اثر کہیں نہ کہیں دکھ کے آئے گا۔ تربیت کا اثر، اگر مثال کے طور میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اگر کربلا کی پرسنالٹیز کو آپ مطالعہ کریں، پرسنالٹیز کی، اگر مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص کربلا میں ایسا تھا جو 16 بار پیدل حج کرنے گیا، جس کے 2 بھائی امام علی کے رکاب میں شہید ہو گئے، جس کا بیٹا قربان ہو گیا، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ تعریف کریں گے، لیکن اگر میں نام لوں گا آپ لعنت کریں گے۔ آپ دیکھیں کربلا میں ایسی ایسی پرسنالٹیز تھیں، ایسا نہیں ہے یونیک چیز ہے۔ بسن علیہ السلام شمر کی شخصیت تھی، 16 مرتبہ حج کیا اس نے، معمولی شخص تو نہیں ہوا۔ امام علی کے رکاب میں جنگ کی، بھائی شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا اس کا،
لیکن کہاں پہ مڑا؟ جہاں سوچ نہیں سکتے تھے آپ. یعنی اس کا مطلب یہ کہ فیملی کی تربیت کا اثر بہت امپورٹنٹ ہے. قوا انفسکم واہلیکم نار وقودها الناس والحجارہ. لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے وہ سب کی، پوری فیملی کی، یعنی فیملی کو بچانا. اب والدین کی طرف سے میں نے بات یہاں پہ کی تھی کہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، جو مترجہ کے طور پہ ہم نے مثال لے کر اس کی تھی کہ اسٹیٹس کو جب انسان دیکھتا ہے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. پھر وہ دنیاوی اسٹیٹس کو مینٹین کرتا ہے، اور جن چیزوں کو ویلیو دینی چاہیے ان کو ویلیو نہیں دیتا. وہ ویلیو کس کو دیتا ہے؟ جس کو وہ پسند کرتا ہے. جیسے ہماری سوسائٹی میں آج ہماری سوسائٹی میں ہم ویلیو کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ہم اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے تو ہم اس کو ویلیو نہیں دیں گے، لیکن وہی ہم دیکھیں گے ایک مرسیڈیز کار آ کے سامنے لگ گئی، ہم اس کو ویلیو دیں گے، ہے نا؟ اگر ہم آگے دیکھ لیں گے بھائی ایک بندہ سادہ لباس پہنے کھڑا ہے، ہم اس کو ویلیو نہیں دیں گے، لیکن ایک بندہ اگر وہیں پہ سوٹ پہنے کھڑا ہے ہم اس کو ریسپیکٹ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ان چیزوں میں، میٹرلسٹک ورلڈ میں محدود کر دیا ہے. اور یاد رکھیے جب میٹرلسٹک ورلڈ میں انسان محدود ہو جاتا ہے تو وہی چیز دیکھتا ہے جو مادہ دکھاتا ہے، جو میٹرل دکھاتا ہے اسے، یعنی کیا؟ جو پاور آف ویلتھ دکھاتا ہے. پاور آف ویلتھ نے آپ کی آنکھوں کو بند کر دیا. ابھی کیا ہے، مثال کے طور آپ دیکھیں، فیملی کے اندر آپ آئیے، فیملی کیا کر رہی ہے؟ کن چیزوں کو دیکھ رہی ہے، توجہ دے رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس ایسا موبائل ہونا چاہیے، یہ سسٹم ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں جاننے کہ کریں گے کیا اس کا. بھائی کسی بھی چیز کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے نا، آپ جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کے لیے مفید ہے، یہ اس کو دیکھیں گے آپ. لیکن آپ اس کی یوٹیلیٹی کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کا استعمال کیا کریں گے، لیکن یہ چیز ہونی چاہیے. نتیجہ کیا ہے؟ فیملی کا شرازہ بکھر رہا ہے، فیملی کا شرازہ بکھر رہا ہے. لہٰذا قرآن نے صاف طور پہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات جو ہوئی کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، والدین میں سے کوئی، ماں باپ دونوں کر سکتے ہیں. مزید آئے وقائع میں یہاں پہ تھوڑا سا میں بات اور کروں کہ آئے وقائع میں قو جو صیغہ ہے اور نارن، یہ دو ورڈ جو ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ واجب ہے، بچوں کی تربیت واجب ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. روز قیامت آپ سے سوال ہوگا، کوئی دوست رائے نہیں کہ یہ واجب ہے، یہ امر واجب ہے، قو اور نار. اور اس کے بعد سے مربی کا قصد قربت ہونا بھی لازم. قصد قربت کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک واقعہ ہے. نجف میں ایک عالم دین تھی. قصد قربت کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. قصد قربت یعنی خدا کے لیے کام کرنا. نجف میں ایک عالم دین تھے، وہ صبح کا وقت تھا، ٹوائلٹ جا رہے تھے. ایک شخص آیا آ کے اس نے کہا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. اس نے کہا مولانا میرے والد کا انتقال ہو گیا، روتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوٹا لے کے اپنی حاجات کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا، خدا غریق رحمت کرے، میں اپنے ٹوائلٹ جانے کا ثواب تمہارے والد کو اہدا کرتا ہوں. اور کہا کہ چلے گی. اس کو بہت برا لگا کہ بھائی اتنی بڑی بات میں نے بتائی اور یہ کہہ کے جا رہے ہیں. رات میں خواب میں کیا دیکھا اس نے؟ لیکن عالم دین کے ریسپیکٹ کچھ کہا نہیں اس نے. رات میں خواب میں دیکھا کہ اس کے والد ایک بہت ہی مجلل محل میں ہیں. اس کو دیکھ کے تعجب ہوا کہ ایسی شان و شوکت. تو والد سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ آپ کو ایسی جگہ ملے، پھر ایسی جگہ کیسے ملی؟ کہا اس عالم دین نے جو اپنے ٹوائلٹ جانے کا ثواب مجھے اہدا کیا تھا اس کے عوض میں خدا نے مجھے یہ مقام دیا. یعنی قصد قربت میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو خدا وند عالم، دیکھیے خدا کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اگر آپ خدا کے لیے ایک نیک کام کریں گے، ایک نیک، اس کا 10 گنا خدا دے گا آپ کو. آپ امام حسین نے سب کچھ قربان کیا خدا کے لیے. یہ سوال ایک بہت بڑا، میں بات آئی تو عرض کر دوں، معمہ تھا. غالباً علامہ ہلی کا واقعہ ہے کہ علامہ ہلی کا واقعہ ہے غالباً کہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ 70,000 حج کا ثواب امام حسین کی ایک زیارت کے لیے اور یہ ساری چیزوں کے لیے جا رہے تھے. اچانک ایک جگہ بیٹھے تھک کے تو وہاں پہ ایک خوبصورت جوان آئے. کہنے علامہ ہلی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا میں ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیسے ممکن ہے کتنا ثواب مل جائے. کہا میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں. کہا کہ یہ بتائیے کہ
اگر ایک شخص ایک بادشاہ ہے اور وہ جنگل میں جاتا ہے، راستہ گم کر جاتا ہے، راستہ کھو دیتا ہے، وہاں ایک بڑھیا ہوتی ہے جس کے پاس ایک بکری ہے، جس بکری کا دودھ وہ پیتی ہے اور وہی اس کی زندگی کا سب کچھ ہے۔ وہ بادشاہ کو دودھ پلائی تھی، بادشاہ کی بھوک نہیں مٹتی، بادشاہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، وہ ضعیفہ اپنی بکری کو ذبح کر دیتی ہے اور اس کا کباب بنا کے بادشاہ کو کھلاتی ہے۔ میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، 23 لکھ رہا ہوں۔ تو یہ بتائیں کہ اب بادشاہ کی جان بچ گئی کہاں؟ تو کہا بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے اس ضعیفہ کے لیے؟ کہا بادشاہ جو کچھ بھی کرے کم ہے، اپنی پوری سلطنت بھی دے دے تو کم ہے۔ تو کہا کہ سنیں، امام حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا امام حسین نے خدا کے راہ میں دے دیا، اب خدا امام حسین کے لیے جو بھی کرے کم ہے، خدا امام حسین کے لیے جو بھی کرے کم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو خدا کے لیے سب کچھ دے دے رہا ہے، تو خدا کا وعدہ ہے کہ ہم کسی کے احسان، خدا احسان کا بدلہ احسان سے دے دیتا ہے۔ تو یہ جواب سننے کے بعد سے وہ علامہ ہلی قانے ہو گئے، ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بات ہے۔ تو تمام چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی اگر قصد قربت آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، پلس اس اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کون سی چیز ہے جو جہنم کے عذاب سے انسان کو بچا سکتی ہے؟ وہ ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت آپ کیسی کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی فیملی کو بچائیں نارن آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جو جہنم کی ایندھن، یعنی جہنم کی ایندھن ہے جس کی ایندھن انسان و پتھر ہے۔ یہاں پر جو ہم آتے ہیں تو اہلیکم سے مراد جو ہے وہ بیوی اور بچے ہیں، پہلے معنی میں۔ دوسرے معنی میں کس کو لیں گے ہم؟ بیوی، بچے، آپ کے خاندان اور قوم، یہ سب آئیں شامل۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اب اس آیے کو تھوڑا سا اگر ہم بڑھا دیتے ہیں، اس کے دائرے کو بڑھا دیتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم، یہاں جو سیکرٹری ہیں فرض کر لیجیے، ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جیسے جیسے آپ کو ولایت ملتی ہے ویسے ویسے آپ کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جیسے جیسے آپ کی، مثلا ابھی آپ بیچلر ہیں، آپ کی ذمہ داری خود تک ہے، کل شادی ہو گئی، بیوی کی ذمہ داری بھی آ گئی، کل آپ لیڈر بن گئے تو قوم کی ذمہ داری بھی آ گئی آپ کے اوپر، آپ بڑے ہیں تو اور ذمہ داری، تو جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں آپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی، کم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شامل ہو جائیں گے کون؟ بچے، بیوی، خاندان اور قوم۔ مثلا جو یہاں کے، اب میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بات ضمن عرض کر رہا ہوں کہ جو سیکرٹری ہیں ان کی ذمہ داری اور بڑی ہوگی، اسی طرح سے سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری آیت ہے، میں اس کو لے کے آؤں پھر بات کو تکمیل کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ان 5 دنوں میں کوشش کروں گا کہ ایک نتیجے تک پہنچ جاؤں۔ ایک دوسری آیت جس کو ہم کہتے ہیں آیت اعتمار، یہ سورہ طلاق کی 6ٹھی آیت ہے۔ وَاعْتَمُرْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی بچوں کے بارے میں کام کو مشورے کے ساتھ انجام دو۔ دیکھیں قرآن مجید کی ہے سورہ طلاق کی 6ٹھی آیت میں ارشاد ہے، جسے ہم کہتے ہیں آیت اعتمار، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وَاعْتَمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تم اپنے درمیان آپس میں مشورت کے ساتھ بچوں کی تربیت کو انجام دو۔ بس یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو فیملی سسٹم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کتنا اسٹرانگ فیملی سسٹم ہو؟ بہت بورنگ بحث تو نہیں ہو رہی ہے ہماری؟ اعتمار کا کے جو معنی ہیں اس میں کئی معنی ہیں جس کو بیان کیا لوگوں نے۔ ایک ہے کہ حاکم کے حکم اور فرمان کو قبول کرنے کو کہتے ہیں اعتمار۔ طرفین میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کو اچھے اور نیک کام انجام دینے کے لیے تشویق کرنا، یہ ہے اعتمار۔ بچوں کی تربیت کرنے کے بارے میں مشورہ کرنا ہسبینڈ وائف کا، یہ ہے اعتمار۔ اور کسی چیز کے بارے میں اہتمام اور عزم کرنے کو اعتمار کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس آیے کے ذریعے
اور پہلی آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے اسلام بہت ہی حساس ہے، فیملی کے حوالے سے۔ اب یہ اعتماد اور زیادہ چیزوں کو بیان کرتی ہے، یہ صرف شادی کی حد تک نہیں ہے، حتیٰ یہ آیت کے بارے میں یہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی جب ہسبینڈ وائف جدا ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی دونوں پر واجب ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے مشورت کریں، تاکہ بچے سنگل پیرنٹہوڈ جو آج کل دنیا میں فیشن ہو گیا ہے، سنگل پیرنٹنگ وہ نہیں ہے اسلام میں۔ دونوں کی ذمہ داری تھا کہ بچوں کو فقدان کا احساس نہ ہو۔ دیکھیں اسلام ایموشنز کو بہت محفوظ رکھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مینجمنٹ پڑھا ہوگا، ایموشنل مینجمنٹ کے حوالے سے اسلام اس حد تک حساس ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر بچے کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فیملی کے اندر بھائی 3 سے 7 سال کی عمر تک بچے کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے بچے کو، وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ کہیں عرض کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں اور بعد دوسرے ممالک کے بچوں کو دیکھیں، جس اسلامی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس پر ویسٹ میں عمل ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں مجلس کہیں بیٹھے، بچے نے کچھ کیا 2 تھپڑ لگا دیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس 2 تھپڑ کا اثر اس کے ایموشنز پہ کہاں جا کے پڑ رہا ہے۔ وہ بچہ کبھی بھی اس کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، اس کو لگے گا میں کام جو کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں غلطی ہے اس میں، بولو صحیح کام کیا اس نے۔ بھائی بچہ کھیلنے کی عمر ہے، اب کھیلنے کی عمر میں آپ توقع رکھیں گے وہ بوڑھوں کی طرح بیہیو کرے گا؟ بھائی بچوں کی جو ایج ہے اس اعتبار سے آپ ڈیل کریں گے اس کو۔ ہمارے یہاں اس چیز کو نہیں ہے۔ فیملی کے اندر جو آپ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے اکثر 90% پرابلمز فیملیز میں ہیں، ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہے۔ کہاں سے؟ انہی فیملی سسٹم کو ہم نے ویک کر دیا ہے۔ فیملی سسٹم جتنی زیادہ کمزور ہمارے یہاں ہے، اسلام نے سب سے زیادہ اہتمام جو دیا ہے، جس انسٹیٹیوشن کو سب سے زیادہ تاکید کی اسلام نے، ہم نے اسی کو سب سے زیادہ کمزور دیکھا، فیملی سسٹم کو۔ فیملی سسٹم میں ہم نے ان چیزوں کو طاق پر رکھ دیا ہے جن کو ہمیں پرائرٹیز دینی چاہیے۔ اسلام نے اس کے اوپر کافی تاکید کی۔ آپ دیکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی، تاریخ میں کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جن کا آپ جتنا ذکر کریں کم ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں 2 بات عرض کروں گا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عالمہ تھیں، اور عرب میں اس زمانے میں تمام توریت، زبور، انجیل کی حافظہ تھیں یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور یہ اس زمانے میں لوگوں کو بیٹھ کر آنے والے نبی کی بشارت دیتی تھی۔ آپ غور کریں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ وہ چھوڑ دیں دنیا میں کیا باتیں چلتی ہیں، آپ ہسٹری دیکھیں۔ ایک ینگ لیڈی 28 سال ایج ہوگی، عرب کی ریچسٹ لیڈی، ملکۃ العرب ہے، رشتوں کی بھرمار ہے، لیکن ریجیکٹ کرنی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عالمہ ہیں، انتظار ہے آنے والے نبی کی، وہ نبی آئے تو شادی کریں گے۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت ابو طالب نے آگے سفارش کی کہ میرا بھتیجا ہے، آپ کاروان میں رکھ لیں، فوراً احساس کر لیا کچھ تو چیزیں مل رہی ہیں جو ہم نے، لیکن کنفرم نہیں تھا، چیزیں مل لی، نبوت کی پیشنگوئی جو چیز دیکھی تھی وہ چیزیں علامات پا رہی ہیں۔ لہٰذا کیا کیا؟ اپنے جاسوسوں کو مقرر کر دیا کہ دیکھو کارواں اپنا کام کرے گا، تم میرا کام کرنا، اس جوان کی حفاظت بھی کرنا اور اس کے ایک ایک عمل کی رپورٹ بھی مجھے دینا، اس لیے کہ یہی وہ ہے جس کا انتظار میں کر رہی ہوں۔ نتیجہ آپ دیکھیں، یہ عام بات نہیں ہے کہ ملکۃ العرب ہونے کے بعد 3 سال کے اندر ایسی وضعیت آ جائے کہ شیب ابی طالب میں آ کے رہ رہی ہیں۔ آسان کام نہیں ہے، قربان اتنا کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن کس لیے؟ اس لیے کہ ایک ایسی فیملی کو کی بنیاد کرنی تھی جو
دنیا میں آئیڈیل بنے. آپ حج پہ جاتے ہیں، حج کیا ہے؟ پورے تمام ارکان حج کو دیکھ لیں، ایک فیملی کا عمل ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ حج کیا ہے؟ ایک فیملی کا عمل ہے نا. صحیح کرتے ہیں، ایک ماں کا ایکشن ہے. جناب ابراہیم باپ، ایک ہسبینڈ کا رول ادا کر رہے ہیں، ایک بچہ، ایک فیملی کا عمل ہے. لیکن فیملی جب خدا کے لیے کام کرتی ہے تو خدا اس کے عمل کو اپنا عمل بنا دیتا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے وہی کام کیا. لہٰذا جب جیسی رشتہ ہے رسول خدا کا، تاریخ کہتی ہے کہ جناب رسول خدا کا رشتہ ہے فوراً قبول کر لیا، جبکہ ایک سے ایک عرب اور یمن اور دوسرے ممالک کے اطراف کے تھے، وہاں سے رشتے آ رہے تھے، کسی کو قبول نہیں کیا. ایک سوال اور عرض کر دوں آپ سے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دو علامت تھی، ان کے گھر کی پہچان تھی. یہ جو گنبد خضرا آپ دیکھتے ہیں نا، محبت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، محبت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر کی علامت جو تھی وہ گنبد خضرا تھا. ایک خضرا گنبد ان کے سبز گنبد تھا، جسے دور سے لوگ سمجھاتے تھے یہ جناب خدیجہ کا گھر ہے، یا لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی مانگنے والوں کی. یہ عشق اتنا پروان چڑھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے گنبد سونے کے ہو جائیں لیکن رسول کا گنبد گنبد خضرا ہی رہے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ ایک فیملی بنائی، ایک فیملی سسٹم کو اسٹرانگ کیا. اور تربیت کیسی کی بچی کی؟ تربیت ایسی کی کہ بچی جو ہوئی وہ سید النساء العالمین ہوئی. یعنی آپ دیکھیں تربیت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی تربیت اور رسول خدا کی تربیت کا اثر. بچی آ رہی تو کون ہے اس مقام پہ فائز ہے کہ رسول، دیکھیں یہ عام بات نہیں ہے کہ رسول سب کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ 10 منٹ ایسا کہ اپنے گھر میں جا کے دیکھنا آج پریکٹس کر کے کہ آپ کے بچے ہیں، آپ 10 بار کھڑے ہوں، آپ کی بھائی کمر درد کر رہی ہے، گھٹنا درد کر گیا. اس زمانے میں جب کی چیزیں نہیں تھی، صوفہ وغیرہ نہیں تھا اس زمانے میں اس طرح کا جیسے آج آپ کے یہاں تمام فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن جتنی بار جناب فاطمہ آ رہی رسول کھڑے ہو رہے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھو اپنے گھر میں اگر تم بچوں کو ریسپیکٹ دو گے تو بچے ایسے بچوں کو معاشرے میں لے کر آئیں گے کہ پوری دنیا ان کو ریسپیکٹ دے گی. لہذا ایسے بچوں کی تربیت کرو. اور نتیجہ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چھوٹی ہیں ابھی. بھائی آپ نے یہی سنا نا کہ جب بھی رسول کے پاس آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے. 1 سال کا بچہ آ رہا ہے، 1 سال کی ہیں تو بھی وہی، 9 سال کی ہیں تو بھی وہی، بڑی ہو گئی تو بھی وہی، کوئی کہیں پر تبدیلی نظر نہیں ہے آپ کو. یعنی یہ ہے تربیت کا اثر کہ آپ بچوں کے اندر اتنا کانفیڈنس بھر دیں کہ بچے جب کہیں کھڑے ہوں تو لگے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، صحیح تعلیمات کے ساتھ. اور اس لیے فیملی بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیملی انسٹیٹیوشن جو ہے، میں کل انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کروں گا کہ فیملی کس حد تک اسلام میں ضروری ہے. یعنی اسلام نے ہسبینڈ وائف کے رشتے کو ایک بس یوں ہی رشتہ نہیں بنا دیا ہے جیسے ویسٹ میں بنایا ہے آج کل. یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کو محدود کر دیا گیا. اسلام نے عورتوں کو ڈگنیٹی دی ہے، ان کو وہ مقام دیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ صنف لطیف اپنے مقدر پناس کر، صنف لطیف اپنے مقدر پناس کر. عورت کا یہ مقام کہ عورت ہے فاطمہ، عورت کا یہ مقام کہ عورت ہے فاطمہ. اسلام نے اس حد تک ریسپیکٹ دیا ہے. لہذا فیملی سسٹم سب سے امپورٹنٹ ہے اسلام میں، اور بچوں کی تربیت فیملی سسٹم میں ہوتی ہے. میں انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات کروں گا فیملی سسٹم کے حوالے سے کہ کس طرح سے اسلام نے فیملی سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی بات کہی ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کیا گیا اور اگنور کر رہے ہیں ہم انفارچونیٹلی. ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں؟ مثلا ایک واقعہ عرض کر دوں، بات کو ختم کروں گا کہ ایک مولانا کہیں تھے بیچارے،
تو وہاں پر ایک صاحب ملے ان سے، کہ لیں بہت اچھی دوستی ہو گئی، کہ مولانا صاحب ہماری بیٹی کو رشتہ دیکھ لیے اچھا سا، آپ کا سوشل انٹریکشن اچھا ہے تو دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک رشتہ اچھا مل گیا، انہوں نے بتایا بھائی فلاں رشتہ بہت اچھا ہے، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد سے بہت خوش مولانا سے ملاقات ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کبھی گھر تشریف لائیں، کھانے پہ آئیں، یہ وہ دعوت کی انہوں نے، کہ بچی کیسی 2-3 دن بعد کہا مولانا بہت آرام سے، بہت سکون سے، آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، بہت اچھا رشتہ دیا آپ نے۔ کہا اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ کہا کچھ خصوصیت بتائیں مثلا کیا کیا رہا؟ کہا مولانا میری بیٹی تو سو کے 12-1 بجے اٹھتی ہے آرام سے، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، ساس سے ایک بار ہلکی سی بات ہوئی، شوہر گھر لے کے الگ ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں کسی چیز کا۔ کہا کوئی رت نہیں، یہ وہ سب بتایا انہوں نے، بہت خوش۔ کہ اچھا ماشاء اللہ۔ کہ مولانا صاحب ایک ایسا کیجیے، جب میری بیٹی کی شادی آپ نے کرا ہی دی ہے تو میری بیٹی کی بھی کرا دیں، کوئی اچھا رشتہ دیکھ لیں، میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک رشتہ دیکھا، کہا فلاں رشتہ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، کہا ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد سے مولانا پہلے وہ ڈیلی کم سے کم چائے پہ تو بلاتے ہی تھے، دعوت چھوڑ دی، دعوت مہینے میں پر ہو گئی لیکن چائے پہ تو بلاتی تھے ڈیلی۔ اب اس کے بعد سے کیا ہوا، اب دیکھیں مولانا سے کنی کٹنے لگے، اب مولانا ادھر سے گزرنا ہی ادھر سے گزر جائیں، سلام بھی کم ہو گیا، سلام علیکم کم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے وہ دیکھیں کہ مولانا ادھر سے آ رہے ہیں، یہ راستہ بدل کے چلے جائیں۔ مولانا کو بڑا تعجب کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، میں نے یہ کیا کیا، کوئی کیا ہو گیا بھائی، ناراض ہیں؟ ایک دن ملاقات ہو گئی ایکسیڈنٹل، کہا کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے، کیوں، خیریت تو؟ کہ مولانا آپ نے جو دشمنی نبھائی ہے بھول نہیں سکتے اس کو۔ انہوں نے کہا میں نے کیا دشمنی نبھائی ہے بھائی، ہم نے تو آپ نے نیکی کے لیے کہا تھا، میں نے نیک کام کیا۔ کہا کیا پرابلم کیا مجھے بتائیں؟ کہ مولانا کیسی لڑکی دی آپ نے مجھے، وہ 100 کے 11-12 دن میں اٹھتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، میری بیوی سے نے کچھ کہہ دیا، وہ ناراض ہو گئی، شوہر کو لے کر الگ ہو گئی۔ کہا کہ واہ، آپ کی بیٹی کرے تو بہت اچھا، اور اگر دوسرے کی بیٹی آ کر کرے تو بہت برا۔ یہ ہے تفکیک، تربیت۔ اگر اپنی بیٹی کو آپ ویسی تعلیم دیں جسے بہو کو چاہتے ہیں، اور بہو اور بیٹی میں فرق نہ کریں، تو کبھی فیملی خراب نہیں ہوگی۔ اگر بہو اپنی ساس کو ماں مان لے اور ویسے ہی ٹریٹ کرے جیسے ماں کو کرتی ہے، خدا کی قسم کسی گھر میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اگر باپ بیٹی سے 10 بار چائے مانگتا ہے تو بیٹی خوشی خوشی دیتی ہے، لیکن اگر سسر 2 بار مانگ لیتا ہے تو اسے ناگوار ہوتا ہے۔ ماں بیٹی کی پٹائی کر دے تو بھی چلے گا، ساس اگر ڈانٹ دے کہ بیٹا یہ سامان ایسے کیوں رکھا، اس پر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو غلط اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ فیملی سسٹم کو اس تمام جگہوں پہ آپ دیکھیں ڈسٹرب کر رہا ہے، ہر جگہ پہ۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے گا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، آسان نہیں ہے یہ، بہت آسانی سے ہم گزر جاتے ہیں کہہ کے کہ بھائی بیوی کو سپورٹ نہیں کریں کسی کو کریں گے۔ بعض لوگ اسٹیٹس لکھتے ہیں نا کہ وائف از لائف، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، صلوات بھیجیے محمد والوں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کہیں یہی لائف جو ہے وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تعلیمات کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ اسلام نے عدل کی بات کہی ہے، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر کی، جو بیوی کا مقام ہے بیوی کو دیجیے، جو ماں کا مقام ہے ماں کو دیجیے، جو بہن کا مقام ہے بہن کو دیجیے، جو باپ کا مقام ہے باپ کو دیجیے۔ اگر آپ نے ذرہ برابر ادھر کیا تو یاد رکھیے گا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بچانے کی بات قرآن کر رہا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو زمینہ فراہم کرتی ہیں انسان کی عاقبت کے حوالے سے۔ بہرحال بات ہو چکی، وقت نہیں ہے، میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے شواہد مل جائیں گے۔ تربیت کا مین پہلو جو شروع ہوتا ہے وہ فیملی سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر فیملی میں آپ نے وائف کو ریسپیکٹ دیا اور وائف نے ہسبینڈ کو ریسپیکٹ دیا، خدا کی قسم وہ فیملی کے بچے اچھے نکلے۔ میں نے خود دیکھا ہے،
جس فیملی میں ہسبینڈ اور وائف کے اندر میوچول انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہی ہے اس کے بچے کمال پہنچے ہیں، لیکن جس فیملی کے اندر میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی ہے وہ فیملی کہیں نہیں پہنچی۔ جس فیملی کے اندر وائف کو سپریس کیا جاتا ہے، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اس فیملی کی بچیاں جہاں بھی جاتی ہیں وہ دب کے رہتی ہیں، ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ لیکن جس فیملی میں وائف کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے تو بچی جہاں بھی جاتی ہے وہ سربلند رہتی ہے۔ اسی طرح سے اگر وائف شوہر کی ریسپیکٹ نہیں کرتی ہے تو بچے کہیں بھی کانفیڈنس ساتھ نہیں کھڑے ہو پاتے ہیں۔ نتیجہ آپ دیکھیں سوسائٹی میں وہ اس پوزیشن کو حاصل نہیں کر سکتے جو انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جس فیملی میں وائف ہسبینڈ کو لیڈر مانتی ہے، ہسبینڈ کو لیڈر مانتی ہے، اس فیملی میں بچے ہر جگہ کمال پہنچتے ہیں۔ یہ زاویے کا فرق ہے۔ بعض عورتیں چاہتی ہیں کہ شوہر کو غلام بنا لو اور غلام بن کے غلام کی کنیز بن جاؤ، بعض چاہتی یہ ہے کہ شوہر کو سلطان بنا لو اور سلطان کی بیوی بن کے رہو۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ یا تو شوہر کو اس مقام پہ پہنچائیں کہ لیڈر بنا کر سلطان بنا کے رکھیں، سرتاج بنائیں اور خود سرتاج بن کے رہیں، یا اپنا غلام بنائیں اور غلام بن کے بیوی بن کے رہیں۔ یعنی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہاں سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ بچوں کی تربیت میں یہاں سے فیملی کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، آپ تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں، واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں، تو واقعہ کربلا میں 3 شخصیتیں عجیب و غریب ہیں تاریخ میں۔ کبھی وقت ہوا انشاءاللہ زندگی رہی کبھی بات ہوگی تو اس موضوع بات کروں گا۔ 3 شخصیت اسلام میں عجیب و غریب شخصیت ہے۔ ایک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت، خاتون، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شخصیت، اور تیسری جناب رباب کی شخصیت۔ جناب رباب کی شخصیت کم نہیں تھی، یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے، لیکن جناب رباب کی شخصیت بھی اسی لیول کی تھی جس طرح جناب خدیجہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس طرح سے ان کے بارے میں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو اس حد تک سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب تھی تو 2 چیزیں، جناب رباب اور جناب سکینہ۔ جس طرح سے آخری وقت میں حتیٰ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں گئے ہیں تو سب سے خداحافظ کیا اور جناب رباب سے آ کر خاص طور پر خداحافظ کیا۔ وجہ کیا تھی کہ ہسبینڈ اور وائف مل کے جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر دکھ کر آتا ہے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی یہاں پہ فیملی کے حوالے سے، انشاءاللہ کل بات کروں گا، بس بات کہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ عزیزان محترم جب یہ کاروان لٹ کے اسیر ہو کے چلا ہے کربلا سے، سب لوگ شہید ہو گئے، اور یہ کاروان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایک مقام کے اوپر یزیدی لشکر کو یہ معلوم ہوا کہ آج ہم پر حملہ ہوگا، آج کی شب میں حسین کی چاہنے والے ہم پر حملہ کریں گے، اور ممکن ہے کہ حسین اور اصحاب حسین کے سروں کو ہم سے لے لیں، ان کی مستورات کو آزاد کرا لیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اب تمام لوگوں کو ایک گھر میں جو عزیر کا گھر تھا وہاں پر کہا کہ ان سب کو بھیج دو۔ اس گھر کی خاتون کا نام ہے شیرین، امام کی چاہنے والی ہے، اس لیے کہ تاکہ حملہ ہو تو یہ محفوظ رہے، ہمیں جانا ہے دربار میں جا کے ان کو پیش کرنا ہے، لہذا سب کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ جب یہ پورا کارواں اس گھر میں آ گیا، ساری بیویاں موجود ہیں، سب موجود ہیں، سب شہداء کے سر موجود ہیں، تو ایک مرتبہ شیرین سے جناب زینب کہتی ہے بیوی تم بڑی مومنہ دکھتی ہو، اے بیوی ہم نے اپنے عزیزوں کو رویا نہیں ہے، اگر اجازت دو تو تمہارے گھر میں ہم رو لیں اپنے عزیزوں کو۔ یہ سننا تھا، شیرین نے کہا ہاں بیوی آپ رو لیں، لیکن جیسے رونا شروع کیا سب نے رونا شروع کیا، کوئی ہائے میرا بھائی کہہ رہی ہے، کوئی ہائے بابا کہہ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جناب زینب نے جو رونا شروع کیا جیسے کہ ہائے میرے حسین، ایک مرتبہ شیرین آئی کہا بیوی تم مت رو، سب کو رونے دیں گے نہیں تمہیں نہیں، کہا بیوی رونا ہے تو میرے مولا
مولا کا نام ہے، میرے مولا کے نام کو لے کر نہ رو۔ کہا کہ بیوی رونا ہے، تم اپنے عزیز کو رونا چاہ رہی ہو، اپنے بھائی کو رونا چاہ رہی ہو، تو ان کے بچوں کے نام لے کے رو لو۔ اب جناب زینب نے بچوں کا نام لیا، جیسے ہی شیرین نے سنا کہا اے بی بی، ارے یہ بچوں کا نام نہ لو، یہ تو میرے مولا کے بچوں کے نام ہے، تم ایسا کرو ان کے بھائیوں کے نام لو۔ اب جیسے ہی عباس کہہ کے رونا شروع کیا، اے سب کے نام لیتے جا رو رہی ہیں۔ اب شیرین چکرا گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے بی بی، تمہیں خدا رسول کا واسطہ میرے گھر میں میرے مولا کا ذکر اس طرح سے نہ رو، اس لیے کہ میرا شہزادہ مدینے میں ہے، خدا اسے سلامت رکھے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا شیرین نہیں پہچانا، ارے ہم ہیں زینب، میں زینب بنت علی ہوں، اور یہ سر یہ حسین کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے۔ اب سب کو بتانے لگی، ایک مرتبہ شیرین گری، اے بیوی میرے مولا عباس کا آتے جو میرے آقا حسین پہ ایسی مصیبت پڑی، آواز دی اے شیرین میرا بھائی عباس پہلے ہی بازو کٹا کے دریا کے کنارے پڑا تھا۔ الحمد للہ القوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق محمد انت المحمود، بحق علم من تعالی، بحق فاطمہ من دا فاضل السماوات والارض، بحق حسن من تلوسن، بحق حسین من تقرم انسان، و بحق تیسرت ائمت المعصومین من ذریت حسین علیہ السلام۔ پانے والے جوہند آل محمد کا واسطہ ہماری اس بات کو قبول فرما، پانے والے جوہند آل محمد کا واسطہ مریضوں نے شفاء کاملہ واجلہ نہ فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر، پانے والے جوہند آل محمد کا واسطہ جو لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی جس بھی لباس میں انہیں اپنی حفظ و مان میں رکھ، جو لوگ اسلام کے دشمن ہوں جہاں کہیں بھی جس بھی لباس میں ہوں، اگر وہ قابل ہدایت ان کی ہدایت کر ورنہ انہیں نابود کر، پالنے والے جوان آل محمد کا واسطہ جو مخروض ان کے غرض کو جلد ادا کر، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، پالنے والے جوان آل محمد کا واسطہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے زندگی میں امام معصومین علیہ السلام کی نقش قدم پہ چلیں، مرنے کے بعد ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما، پالنے والے جوان آل محمد کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و مددگار میں شامل فرما، انک